وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر. یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی. تو ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا. اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی. تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا. خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا. فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا. اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ. اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے. پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے، ما لہا من فروج. دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ ہل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو. ہل ترا من فطور ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو. کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ. ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام. وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے. چونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر. چونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر. اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی. یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. انہوں نے نک کی چھوٹا تھا، نک ایڈا بڑا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے. جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے کہ کھا گئے ہو. جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے. اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے. اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا. آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے،
رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتھوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی تھے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ، کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا صببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی، برسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے، جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا صببنا الماء صبا، پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض، پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%۔
97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، کیا عجیب بات۔ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یسجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یسجی، چھانٹا مارو بھائی، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فترى الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات۔ قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ ظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا۔ ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر، شع نور محمد وبدت لبائحہ بہذا المشہد والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی۔ بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے۔ اللہ پہاڑ کے بڑا ہے، ایڈیو کوئی گالے کرن، یہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہسمدہ ہوئے گا، یہ کی کتی جاتی مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری دبلی چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔ ارے وہ یہ تو کچھ نہیں ہے،
اللہ نے ایک فرشتے کو جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صدلقن، صدلقن، ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے گا۔ صدلقن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا۔ تو کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی ہے، چھوٹی ہے، یہ تو میں چھوٹی سی سے جو انہوں نے بنائی، آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹواں اس سے آگے، 7واں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تعجرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1-2 دن کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، تیرا نام ہی کوئی دفع ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چل
گندا گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا۔ تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا۔ فیوحینی غیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں؟ کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں؟ کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم صغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثکم، تم ساری کائنات کٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے مہاں پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ ہاں یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا ہے، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے؟
केटू का कितना वजन है पता है? रकापोशी का कितना वजन है पता है? को हिंदू कुश का कितना वजन है पता है? कोहे कराक्रम कितना है पता है? कोहे हिमालय कितना है पता है? मसाकील अल-जिबाल ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान में ताकत नहीं कि उससे कोई चीज छुपा सके। मेरी आंख कोई छत पे जाके अटक गई, मैं आगे क्या, मैं तो पीछे नहीं देख सकता। और मेरा रब कायनात को ऐसा नहीं देखता कि इधर देखे तो इधर पता ना चले, इधर देखे तो इधर पता ना चले। एक ही वक्त में अर्श से लेकर तहत सरा तक, मशरक से मगरिब, शिमाल से जनूब, एक पत्ता भी हर पत्ता तो बहुत बड़ी सी है, एटम का जर्रा भी हरकत करता है तो अल्लाह देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाआ, आसमान छुपा नहीं सकता। वला बहरुन मा फी क़ारिही, समंदर की तह में कोई आज तक नहीं गया, ना कोई जा सकता है। पानी का प्रेशर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर लेता है। पिछले साल जो एक आप दोस्त टुकड़े टुकड़े हुई थी, कैसे हुई थी? पानी के प्रेशर ने उसे पुर्दे पुर्दे कर दिया। तह तक आज तक ना कोई गया है, ना कोई जा सकता है। फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर, 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाती, गुप्त अंधेरा होता है। और मेरा रब कह रहा है उन अंधेरों में वो समंदर की जमीन की तह में जो कीड़ा फुरक रहा है, तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबरन माफी वारही, और पहाड़ों के गार, लंबे गार, अंधे गार जो उससे अंदर है, कि तेरा रब वो भी जानता है। ये है तेरा अल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दीन, सारे नबियों की दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, अल्लाह खुश तो होता ही होगा भाई, चलो लगे तो नजीब में है। तबलीग का पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूँ कि मुझे इसकी मुश्किलात का पता है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी। सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। कलमा सीखा होता तो आज जलील ना होते। कलमा ही नहीं सीखा, पहला इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ फा है, फा का मतलब है सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शहंशाह के खजानों में कोई कम नहीं, उससे नफा उठाने का एक रास्ता है। हर एक को नहीं मिलेगा, देगा दुनिया में सबको देगा। फिरौन को भी दिए, शद्दाद को भी दी, नमरूद को भी दी, सबको दी, सामरी को भी दिया, गैर अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। आखिरत में लेने के लिए और दुनिया में इज्जत आफियत से अल्लाह से लेने के लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक। या दाऊद अखबर अन्नास, हर बड़े जमाने के बाद हदीस से आ गए, सुभान अल्लाह। लो जाओनी मिन कुल्ल तरीक, इनसे कह दो जहां से भी आओगे मेरे पास आने के लिए, मुझे पाने के लिए, जिस तरफ से भी आओगे सब रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। लो जाओनी मिन कुल्ल तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी सब रास्ते बंद हैं। इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को पवाता दे करके, और ईसा को तूने गुर्दे चिल्ला करके दिए अलैहिस्सलाम। फमादा चावी कली मिलूगी ये तई,
مجھے کہہ دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ انت ذکرتنی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے، کبھی الگ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جوڑا، نوح بھی جوڑا، شیخ بھی جوڑا، ادریس بھی جوڑا، ابراہیم بھی جوڑے، اسماعیل بھی جوڑے، اسحاق بھی جوڑے، یعقوب بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، صالح بھی جوڑے، ہود بھی جوڑے، اور موسیٰ بھی جوڑے، یوسف بھی جوڑے، یونس بھی جوڑے، عیسیٰ بھی جوڑے، ادریس سب جوڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نئی سختی لگ جاتی، دی اچھی بدلا نئی تختی ڈال گئی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ، تو اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ قیامت تک نامت بھی رنگی ہو۔ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطا ہے وہاں سوس و راسی کر کے لینے کا صرف ایک راستہ ہے۔ فلا عرب لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم۔ ان پڑھاو دیکھنے والے نامے بہانا سے اپنے عقیدے ہو جان بھی دیتا ہوں تو میرا رب بلا کر وہ پوری بنے ہو رہے حبیب، مجھے آپ کے رب کی پسند جب تک تیرے غلام نہیں بننے اسے قبول نہیں، جب تک تیرے بلا کی بنے گی اسے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ باسوک ہے جنت کا، جنت کا پاسوک لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری، 100 کے قریب ملک دیکھے، ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے۔ فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں، آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔ بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار، میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وطب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ اور بلال بن رباح دادا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو بلال کندہ پتر ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، شام۔ میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ میں۔ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ بلال شام سے نہیں اٹھے گا، روضہ پاک سے اٹھے گا بلال، اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا، سبحان اللہ۔ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا، اور میں براق پہ ہوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے، بلال اذان دے، تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے۔ وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا۔ بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید، نہ قریشی، نہ پٹھان، نہ راجپوت، نہ بلوچ، حبشی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے۔ یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا۔ غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے۔ میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک، ہے میرے محبوب۔ دیکھو ہمارا بھی مورک، یا تیری جان دی قسم ہے نا، یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم،
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم، ہوئے 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 لعمرک تیری جان کی قسم۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، والضحا واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے، انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا، انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا، انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا، انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانہا لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا، والضحا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے، الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا، اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا گونجے گا گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاف بن طابق بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن ابتهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سلوك بن رعود بن فائد بن عاقب بن أرفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها بدركم سأحوى محمد را خبركم ببرئي جان مشتاكم درانگا فدال روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى سدرة ما يخشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا فرمائے میرے اللہ نے 10 نام رکھے میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتر میں خاتم میں ابوالقاسم میں طه میں یاسین اور قرآن میں شاہد مبشر نذیر داعی إلى الله سراج منیر رؤوف رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں کیا کیا سناؤں اب وہاں تک چلوں گے ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو یہ کلمہ ہے اسے سیکھ لو مزے کے ساتھ موت آئے گی مزاحوں کے ساتھ قبر ہوگی مزے کے ساتھ حشر ہوگا آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں کوئی اختتام نہیں یہاں کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہے یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہو یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے یہاں کوئی عزت ہے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جس سے کبھی تھے ہی نہیں تو بھائیو محمدی بن جاؤ یہ میرے نبی کی دعوت ہے اس کو سیکھو اس کی نیت کرو پچھلی زندگی نیا سال میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر فیصل آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے تو پہلی شب جمعہ ہے پہلا سال کے شروع ہے آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی کرتے ہو توبہ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا سب معاف ہو گیا اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے اللہ نہیں کہے گا یہ تو نے کیا مذاق بنائے گا بار بار توبہ توڑ دو بار بار توبہ توڑ دو نہیں میرا نبی سچی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة ہاں 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی سلامن سلاما سلامن سلاما اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر لکھے ہو جائیں گے
मैंने समंदरी सफर किए हुए हैं, जब भी सफर करता हूँ जहाज से ऊपर चढ़ के समंदर को देखता हूँ, फिर इस हदीस को याद करता हूँ कि एक उसको थूक आता नहीं है, उसको थूक नहीं आता, थूक तो ऐब है, वैसे मुंह करके थोड़ा बनाए मुंह में पानी करे तो उसके जो चंद कतरे गिरेंगे सातों समंदर शहर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो सब बोल के सुनते, तुम यहाँ गाने सुनते हो, वो तौबा करो इन गानों से, अल्लाह जन्नत की हूरों का गाना सुनाएगा। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगा कि हम गाना बनाते हैं 60 मिनट, 60 मैंने कहा कितना 4 रुपए कहना लोग सोते नहीं, बोल रहे। और अभी मैं अक्टूबर में इंग्लैंड गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा अरबी नात खान आया हुआ था, मैंने वहाँ ये किस्सा सुनाया तो वो कहने लगा अब 2.5 मिनट है, अब 3.5 नहीं, अब 2.5 मिनट है। और मैंने कहा अरे पागल सुन, जन्नत की हूर का पहला गाना 70 साल का हो। अल्लाह की कसम, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरा, चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, ये नंबर सारे लुका आगे भी खाओ, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। उसका मेकअप पता क्या है, अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी, जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरी आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहां क्या है। और उसका कद कितना है, 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है, 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे। मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता, इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहां तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो 1 कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहां से चलते हैं यहां तक आते हैं, और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा, और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दें। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं।
پیشاب پخانے والے دے بغیر بجے پندر وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تمہیں پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے۔ آپ دیکھو یار میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کرے۔ فرشتیانوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں؟ ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک ملے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا۔ اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تانوں آکھاں مینوں سجدہ کرو؟ کلو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں جو ایک ہکے گالج پھنس گیا، کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ، انہوں کوئی کھاؤ کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ تب پھڑے کے جائے گا اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، میں قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے؟ یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو گو ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو۔
چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بے شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن؟ بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو کی ہو گئی؟ ہاں۔ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر۔ تیار ہو سارے؟ سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی دیری